الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 143 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں مضمون یہاں پہنچ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو شہادت کے منصب پر فائز کر دیا ہے۔ ان کی طرف ایک رسول کی بعثت ہوئی ہے، اور رسول کی بعثت کے بعد جو گواہی رسول کے ذریعے سے ان پر قائم ہو گئی ہے، انہیں یہی گواہی اب پوری دنیا کے لیے دینی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ جس طرح ہم نے قبلے کے معاملے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب بیت الحرام ہی قبلہ ہوگا، اسی طرح ہم نے تمہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں بھی ایک درمیان کی امت بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ درمیان کی امت کے الفاظ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں کہ ایک طرف خدا کا رسول ہے جس نے ان پر گواہی دی ہے، اور ایک طرف دنیا کی تمام اقوام ہیں جن پر اب ان کو گواہی دینی ہے۔ یہ اس لحاظ سے درمیان کی ایک امت ہے۔ درمیان کی امت کی حیثیت سے تمہیں اٹھا کھڑا کیا ہے تاکہ تم دنیا کی تمام اقوام پر حق کی گواہی دو، اور رسول تم پر دین کا گواہ ہو کر کھڑا ہو جائے۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس شہادت کی نوعیت قرآن سے یہ واضح ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دین کی، انبیاء علیہم السلام کی ہدایت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست اتمام حجت کی گواہی ہے۔ جو لوگ خواہ وہ فرد ہو یا ایک جماعت گواہی اور شہادت کے اس منصب پر کھڑے کیے جاتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اپنی جزا و سزا یا دینونت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ یعنی وہ حق پر قائم رہتے ہیں تو ان کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو کر ان کے دشمنوں سے لڑتا ہے، اور جس طرح کے تورات میں بیان ہوا ہے وہ ایک طرف سے آگے بڑھتے ہیں تو ان کے دشمن 7 راستوں سے ان کے سامنے سے بھاگتے ہیں، لیکن اگر وہ وفاداری کا حق ادا نہ کریں تو انہیں اسی دنیا میں عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو نبوت کے منصب پر فائز کرتا ہے ان کے بارے میں بھی اللہ کا قانون یہی ہے کہ اگر وہ غلطی کریں گے تو اسی دنیا میں سزا پائیں گے۔ اس کی ایک نہایت نمایاں مثال سیدنا یونس علیہ السلام ہے۔ انہوں نے جب اللہ کی ہدایت سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تو ان کو مچھلی کے پیٹ میں لے جانے کی سزا دی گئی۔ بالکل اسی طریقے سے یہود یا بنی اسرائیل جب اس منصب شہادت پر فائز ہوئے تو قرآن کی یہ پوری سورہ یہی بتا رہی ہے کہ اللہ نے اسی دنیا میں ان کے اعمال کی ان کو جزا بھی دی اور ان کے اعمال کی ان کو سزا بھی دی۔ یہاں اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب ابراہیم کی ذریت کے ساتھ خاص کر رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے اسی قانون کے مطابق اب بنی اسماعیل یعنی سیدنا اسماعیل کی اولاد اس ذمہ داری کے لیے مبعوث کر دی گئی ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد اصل مضمون کو آگے بڑھایا اور یہ کہا کہ یہ قبلہ پہلے بیت المقدس کیوں مقرر کیا گیا تھا۔ ارشاد فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، کہ ہم جب کسی رسول کو مبعوث کرتے ہیں تو اس کی قوم کے لیے ایک بڑی آزمائش برپا کر دیتے ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے تعصبات اور اپنے جذبات کے خلاف کسی بات کو دیکھ کر اپنی ایڑیوں پر گھوم جاتا ہے، الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ فرمایا کہ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے ہم نے بنی اسماعیل کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا۔ بنی اسماعیل کی ساری محبت، بنی اسماعیل کے سارے جذبات، بنی اسماعیل کا سارا تعصب بیت الحرام کے ساتھ وابستہ تھا۔ بیت الحرام کو قبلہ قرار دیا جاتا تو گویا ان کی ایک مانوس چیز ان کے سامنے رکھی جاتی، لیکن اللہ پروردگار عالم نے ان کا امتحان کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون الٹے پاؤں پھرتا ہے،
کون رسول کی پیروی کرتا ہے، بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا۔ اور جب مسلمان مدینہ آئے، یہود کو دین کی دعوت دی گئی، یہاں ایمان لانے والے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اہل کتاب کا پس منظر رکھتے تھے، تو صورتحال کو الٹ کر پھر بیت الحرام کو قبلہ مقرر کر دیا۔ گویا اب ان کے لیے امتحان تھا کہ یہ اپنے تعصبات کی پیروی کرتے ہیں یا رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ اس چیز کو ایک امتحان و آزمائش کے طور پر پہلے بنی اسماعیل کے لیے برپا کیا گیا، اور پھر بنی اسرائیل یا اہل کتاب کا پس منظر رکھنے والے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ دونوں ہی امتحان سے گزارے گئے، دونوں ہی کے لیے ایک نوعیت کا امتحان برپا ہوا، اور دونوں کے بارے میں یہ واضح ہو گیا کہ ان میں سے کون حق پر تھا اور کون اپنے تعصبات اور اپنے جذبات کو بنیاد بنا کر دین کے حقائق کا فیصلہ کر رہا تھا۔ فرمایا کہ ہم نے یہ امتحان برپا کیا، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ ہم اس بات سے خوب واقف تھے کہ جن کو خدا ہدایت دیتا ہے ان کا معاملہ تو الگ ہے، ورنہ یہ کوئی آسان امتحان نہیں تھا، یہ ایک بھاری بات تھی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے بڑھ کر انسان کے لیے جو مذہب میں امتحان ہوتا ہے وہ اس کے تعصبات ہیں۔ وہ جن چیزوں کو ایک بار مان لیتا ہے، جن کے ساتھ اس کے جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں، جن کو وہ حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے، ان کے معاملے میں پھر وہ ادنیٰ درجے کا کوئی اختلاف بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ ایک تو دین کے وہ غیر متبدل حقائق ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی دعوت میں یکساں رہے ہیں، ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس پورے عالم کا پروردگار ہے، اس حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا امتحان کے لیے برپا کی گئی ہے، اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ ایک عارضی دنیا ہے، اور ہم سب ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور ہمیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ بھی وہ ابدی حقیقت ہے اور ازلی حقیقت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انسان کو جن اعمال صالحہ کو اپنانے کے لیے کہا گیا ہے، اس کی بنیاد اس کی فطرت میں ودیت خیر و شر کے شعور سے ہے۔ خیر و شر کا یہ شعور بھی کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اس کے اطلاق کی صورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ بنیادی حقائق جن پر یہ شعور مبنی ہے وہ غیر متبدل ہے۔ لہٰذا اللہ کا دین سیدنا آدم علیہ السلام پیش کریں، اللہ کا دین سیدنا نوح علیہ السلام پیش کریں، یہ ابراہیم کے ذریعے سے، موسیٰ کے ذریعے سے، عیسیٰ کے ذریعے سے علیہم السلام دنیا کے سامنے آئے، یہ ایک ہی رہے گا۔ لیکن اس دین کے معاملے میں جن چیزوں کو قانون اور ضابطے کی صورت دی جائے گی، جس کو شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے اور تمدن کی ضرورتوں کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اسی نوعیت کی تبدیلی ہے جو قبلے کی تعین میں کر کے آزمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں امتحان اسی چیز میں برپا کرتا ہے جو تبدیلی کے لیے موزوں ہو سکتی ہے۔ دین کے بنیادی حقائق یعنی ایمان و اخلاق کی حقیقتیں یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، لیکن قانون، قاعدے اور ضابطے اور رسوم اور روایات میں جو چیزیں مقرر کی جاتی ہیں یا عبادات میں جن چیز کو شاعر کی حیثیت دی جاتی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے تبدیلی بھی کرتے ہیں، اور یہاں جو تبدیلی کی گئی وہ امتحان کے لیے کی گئی، اس کو قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کے اس پہلو کو نہیں سمجھتے، ان کو بعض اوقات اس زمانے میں بھی حیرت ہوتی ہے کہ قبلے کی تحویل کا یہ معاملہ کیوں پیش آیا۔ قرآن نے اسی کا جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں چونکہ ان پر ایمان لانے والوں اور ان پر ایمان نہ لانے والوں کا معاملہ سب سے پہلے اسی دنیا میں چکایا جاتا ہے، ایک جزا و سزا برپا ہوتی ہے، ایک دینونت برپا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں وہ سب کر دکھاتے ہیں جو وہ قیامت کے دن سب انسانوں کے لیے کریں گے۔ اس لیے لوگوں کو الگ الگ کرنے کی غرض سے وہ امتحان بھی مخصوص نوعیت کا برپا کرتے ہیں۔ یہ امتحان انہی لوگوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، انہی کا آگے ذکر آئے گا اس سورہ میں، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کن کن پہلوؤں سے رسول کے ساتھیوں کو آزماتے ہیں۔ یہاں ایک خاص آزمائش کا ذکر کر کے یہ حقیقت
واضح کی گئی ہے کہ قبلے کی تبدیلی پہلے بھی ایک خاص پہلو سے امتحانی کے لیے ہوئی، اور قبلے کی اب جو تبدیلی کی گئی ہے اس نے پھر ایک امتحان برپا کر دیا ہے۔ پہلا امتحان بنی اسماعیل کا تھا، ان کی وابستگی چونکہ بیت اللہ کے ساتھ تھی، ان کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا، تو یہ چیز امتحان کا باعث بن گئی، اور ان لوگوں کی وابستگی بیت المقدس کے ساتھ ہے، ان کو جب دوبارہ اصل قبلے کی طرف لے جانے کا حکم دیا گیا تو یہ چیز ان کے لیے امتحان کا باعث بن گئی۔ اس طرح ہم نے جان لیا کہ کون حقیقت کو سامنے دیکھ کر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور کون اللہ کے رسول کی پیروی پر قائم رہتا ہے، اس حقیقت کو مان کر دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے جس پر مجھے عمل کرنا ہے، میرے تعصبات اصل حقیقت نہیں ہے۔ اپنے تعصبات سے دستبردار ہو کر، اپنے تعصبات کو چھوڑ کر، اپنے جذبات کی غلامی سے نکل کر جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی حقیقت یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے صرف گندہ کر دیا ہے، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ تو فرمایا اس امتحان سے ہم نے گزارا اور یہ بات واضح ہو گئی۔ لیکن اس طرح کی چیزیں ہمیشہ بہت بھاری ہو جاتی ہیں، یہ امتحان ہمیشہ بہت سخت ہو جاتے ہیں، کن کے لیے سخت نہیں ہوتے؟ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ الا علی الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے یہ بات اس سورہ میں شروع سے واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلی ہدایت انسان کی فطرت میں ودیت کی ہے، جس نے اس کی قدر کی اللہ اس کی آنکھیں کھولتے ہیں، اور اس کائنات کے آثار میں اس نے ہدایت کے جو سامان رکھے ہیں ان ہدایت کے سامانوں کی طرف ان کو متوجہ کرتے ہیں، اور پھر وہ ان سے ہدایت پاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک ایک درخت کا پتا ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار، ان کے لیے زمین کا ذرہ ذرہ ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ ہر طرف اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، اور ان کو یہ نشانیاں ہر لحظے ان کے خالق کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور جو اس ہدایت کی قدر کرتے ہیں جو انسان کو گرد و پیش سے ملی ہے، اس کے ماحول سے ملی ہے، ان کی طرف اگر کسی پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے یا ان تک کسی پیغمبر کا پیغام پہنچتا ہے تو اللہ پھر اس ہدایت سے بھی ان کو بہرہ یاب کرتے ہیں۔ ہدایت کے معاملے میں اللہ کا قانون یہ ہے، وہی جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو دھیلے میں چور ہے اس کو اشرفی کی امانت نہیں دی جا سکتی۔ جس نے اللہ کی دی ہوئی پہلی ہدایت کی قدر کی اس کو دوسری بھی ملے گی، اور جس نے دوسری کی قدر کی اس کو پھر انبیاء علیہ السلام کی ہدایت بھی ملے گی۔ ہدایت کے اسی قانون کو اللہ کے ہدایت دینے سے تعبیر کرتا ہے، گویا اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ملتی ہے لیکن اس قانون کے مطابق ملتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ اگرچہ یہ آزمائش، یہ امتحان ایک بڑا امتحان تھا، سخت امتحان تھا، لیکن ان کے لیے سخت نہیں تھا جن کو اللہ ہدایت سے بہرہ یاب کرتا ہے۔ اور کیوں سخت نہیں تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے تو ہمیشہ ہدایت کو اپنے سامنے رکھا، تعصبات میں گرفتار نہیں ہوئے، جذبات سے مغلوب نہیں ہوئے۔ جب ہدایت ہمیشہ ان کے سامنے رہی تو پھر یہ امتحان بھی ان کے لیے آسان امتحان ہو گیا، چونکہ وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے اور اپنے شعور کے ساتھ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس طرح کے معاملات میں اصل چیز اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے۔ وہ چاہیں تو بیت الحرام کو قبلہ مقرر کر دیں، چاہیں تو بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیں، اور چاہیں تو اس زمین و آسمان کی کسی اور مسجد اور زمین کسی اور چیز کو قبلہ مقرر کر دیں۔ یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے، اور جب یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے تو پھر ہمارے تعصبات اس معاملے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ وہ چونکہ اس بات سے واقف تھے اس لیے یہ امتحان ان کے لیے آسان ہو گیا۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب اس کے بعد اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح کے امتحانات کے ذریعے سے کیا اللہ ہمارے ایمان کو ضائع کر دینا چاہتا ہے؟ یعنی ہم نے ایمان قبول کیا، ہم نے پیغمبر کی ہدایت اور دعوت کو مانا، اس کے بعد ایک ایسا امتحان برپا کر دیا گیا جس میں ناکامی کا بہت امکان تھا، جو ہمارے تعصبات کا امتحان کر رہا تھا، ہمارے جذبات کا امتحان کر رہا تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے مقصود کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں چونکہ ظاہری رسوم کی نوعیت رکھتی ہیں تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کا کبھی یہ طریقہ نہیں رہا، اللہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو اپنے بندوں کے لیے بڑی رافت رکھتا ہے، اللہ تو سراسر شفقت ہے۔
اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک رافت یا رعوف ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ان چیزوں سے بچاتا ہے جن میں اس کے لیے کسی خرابی کا اندیشہ ہوتا ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ تو اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، وہ تو ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے، اس لیے کہ انہی امتحانوں سے انسان اعلیٰ مراتب تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعض پہلو یہ امتحان جو برپا کیا گیا ہے اور بھی ہیں جن پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے ہم نے یہی کیا ہے، اور جس طرح مسجد حرام کو تمہارا قبلہ ٹھہرایا ہے اسی طرح تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو، اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے۔ اور اس سے پہلے جس قبلے پر تم تھے اسے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے ٹھہرایا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بھاری بات تھی، مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ ہدایت سے بہرہ یاب کرے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش سے وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنا چاہے۔ اللہ تو لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے، سراسر رحمت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔